بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج اگر ہم اپنی معیشت کا موازنہ اپنے پڑوسی ممالک بھارت، نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں سے کریں تو ہمیں نہایت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کی معیشت ہم سے زیادہ بہتر، سٹیبل اور بوسٹنگ ہے، جبکہ ہماری معیشت جو ہے دن بدن تنزلی کا شکار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم ایک مقروض قوم ہیں۔ ہم $100 بلین سے زیادہ کے مقروض ہیں۔ پھر ہم جو ہمارا ملک ہے وہ ان قرضوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرضے لیتا کون ہے؟ یہ قرضے ہر آنے والی حکومت لیتی ہے، اور یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور پروویژنل گورنمنٹ میں آگے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ان قرضوں کی بنیاد کے اوپر اس ملک کو چلاتے ہیں، یعنی یہ ایسے نظام کے تحت ملک کو نہیں چلاتے جو کہ منی جنریٹنگ ہو، بلکہ یہ ادھار لے کر ملک کو چلاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے انہیں اس چیز کی بالکل قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ اس ملک کا کیا نقصان ہوگا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ جو وہ پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ جس تک کو لگتی ہے وہی اس کا درد بھی محسوس کر سکتا ہے، انہیں اس چیز کا درد نہیں ہوتا۔ یہ پیسے لیتے ہیں، اپنے جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ان میں سے پھر کرپشن بھی کی جاتی ہے، منی لانڈرنگ بھی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے عوام کو مقروض بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے برعکس جب ملک کے اندر سیاسی انتشار ہوتا ہے، حکومتوں کو گرایا جاتا ہے اور نئی حکومتیں آتی ہیں، تو اس حوالے سے پھر انویسٹر جو ہوتا ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہوتا ہے اور پیسہ انویسٹ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، ٹیکنوکریٹس وغیرہ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سا ٹائم انویسٹ کیا ہوتا ہے مختلف منصوبوں کے اوپر، ان کی جب ری شفلنگ ہوتی ہے تو وہ جو وزٹ کیے ہوتے ہیں، جو میکانزم بنایا گیا ہوتا ہے، جو ریسرچ کی ہوتی ہے، ان کے لیے دورے کیے گئے ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی اس کے اوپر اخراجات آئے ہوتے ہیں وہ سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں، اور نئی آنے والی حکومت پرانے منصوبوں کو بلاک کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ہماری معیشت جو ہے نقصان کا شکار ہوتی ہے اور زوال کا شکار ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارا ملک ایسا ہے جو کہ امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم امپورٹڈ لوگ ہیں، ہم امپورٹڈ چیزیں لیتے ہیں، باہر سے چیزیں منگاتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ بڑی کم ہے۔ تو جب ہم چیزیں امپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہم ڈالرز کے اندر کرتے ہیں، اور جب ڈالرز کے اندر کرتے ہیں تو وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہیں، تو پھر ہم انہیں سستا نہیں بیچ سکتے۔ جب ہم انہیں سستا نہیں بیچ سکتے تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ان کو مہنگائی بیچتے ہیں، ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، تو ہمارے عوام جو ہے اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور اس حوالے سے پھر ملک کے اندر مہنگائی بھی بڑھتی ہے اور انتشار بھی بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ڈالر کی قیمت جب اوپر جاتی ہے، روپیہ گرتا ہے، اس وجہ سے پھر ہمارے جو ہم نے قرضے لیے ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ان قرضوں کو اتارنے کے لیے جو ہم نے سود لیا ہوتا ہے اس پہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہماری معیشت زوال کا شکار رہتی ہے۔ پھر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم ایک چیز سے بالکل قطع نظر خیال ہی نہیں اس طرف لے کر جاتے کہ پاکستان کا 42% حصہ جو ہے وہ ڈرائی لینڈ ہے۔ بلوچستان جو سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 ریگستان ہیں، اور 14% حصہ جو ہے پاکستان کا وہ صحرا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے پاس تقریباً 56% جو ہمارا رقبہ ہے وہ تو کاشتکاری کے قابل ہی نہیں، اور جو باقی 44% بچ جاتا ہے اس میں سے بھی 50% میں جو لوگ ہیں وہ شہری آبادی میں رہتے ہیں، اور باقی جو اس طرح سے 50% یعنی تقریباً اس کے 44 کا ہاف کریں تو 42%، اور 42% میں بھی ہم اب گاؤں کو ختم کرتے جا رہے ہیں، جنگلات کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم نے کوئی خاص ڈیم نہیں بنائے، تو پھر وہ ملک دن بدن جو ہے زراعت کے شعبے میں بھی پیچھے جاتا ہے، اور ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور کسانوں کو بھی اس حوالے سے ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔ تو ساتھ ہی ہم جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو گاؤں ہیں ان کو بھی ہم شہروں کی شکل دینا شروع کر دیے ہم نے، تو جس وجہ سے ہمارا زراعت سے بھی جو ہے نا اعتماد
بھی اٹھ گیا ہے اور لوگ اس طرف اب جانا نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ مشکل کام ہے، تو آسان کام کی طرف آتے ہیں. اور پاکستان میں ویسے بھی کرپشن کا ایک فیشن ہے، ٹرینڈ پایا جاتا ہے اور ایزی منی حاصل کی جاتی ہے، تو اس والے سے ہم لوٹ گسوٹ کے راستے پر چل رہے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر عذاب نازل کرتا ہے، کیونکہ جب ہم درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، درخت نہیں ہوتے، پھر پولوشن ہوتی ہے. اور دیکھ لیں ہمارا کراچی اور لاہور جو ہے گندے ترین شہروں میں آتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، لنگز کی بیماریز ہیں، سانس کے اور سکن ڈیزیزز بھی جو ہیں وہ پھر ہمیں اس صورت میں ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ جو عذاب بھیجے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ تم لوگ سمجھو. تو اگر یہ سب کچھ جاننے سمجھنے کے باوجود بھی ہم سیدھا راستہ نہ اختیار کریں تو پھر ہمارے اوپر ایسے عذاب آنا لازم ہے، اور پھر میرے خیال سے ہمارے پاس شکایت کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا. اور یہ تب تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم صحیح طرح سے ایجوکیٹ نہیں ہوتے، ہم صحیح فیصلے نہیں کرتے، ہم ملک کے اندر سیاسی انتشار کو ختم نہیں کرتے، ہم ضد اور انا کی بنیاد پر کسی کو پسند یا ناپسند نہیں کرتے بلکہ حق کی بنیاد پر کسی کو پسند اور ناپسند کرتے ہیں. ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی قرضے لیے گئے ہیں یہ قرضے ہم نے اتارنے ہیں. لینے تو سیاستدانوں نے ہیں، خرچ انہوں نے کرنے ہیں، منی لانڈرنگ انہوں نے کرنی ہے، منصوبے وہ بناتے ہیں، کمیشن وہاں سے وہ لیتے ہیں، لیکن اتارنے یہ آپ نے اور میں نے اور ہماری آنے والی نسلوں نے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سنجیدہ ہونا چاہیے.